الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے میں آپ لوگوں سے مخاطب اسی وجہ سے نہ ہو سکا. آپ لوگوں کو معلوم ہے میری طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بخار تھا اور کافی لمبے ٹائم تک بیڈ ریسٹ پہ رہا. کچھ سفر تھے جس کی وجہ سے وہ بھی منسوخ ہوئے. تو جتنے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا یابی نصیب فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں، زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اور میں اکثر بیانات میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری جو ایک لمحے کی جو زندگی ہے اور یہ جو کچھ سیکنڈوں کا ہمارا جو وقت ہے، یہ اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق ہو جانے چاہیے. دیکھیں، اگر کوئی مہنگا فون لینا چاہے، مہنگا موبائل لینا چاہے، اسی طرح مہنگی کچھ چیز لینا چاہے، مہنگے کپڑے لینا چاہے، تو اس کی قدر و اہمیت ہوتی ہے اس کے دل میں کہ فلاں برانڈ کے کپڑے ہیں، فلاں بڑی شاپ سے لے رہا ہوں، فلاں جگہ سے میں موبائل لے رہا ہوں، اچھے والا موبائل لے رہا ہوں، آئی فون لے رہا ہوں، سیمسنگ لے رہا ہوں، اس میں لیٹسٹ ماڈل لے رہا ہوں. تو یہ سوچ ہوتی ہے انسان کی. اب دیکھیں، ہم اچھی چیز خریدنے کے لیے برانڈ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اچھی چیز خریدنے کے لیے ہم کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ زندگی جو ہے وہ اچھی بنانے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. ایسا قدم ہم نہیں اٹھاتے کہ ہماری زندگی اچھی بن جائے. ایسا کچھ ہم نہیں کرتے کہ ہماری زندگی سنور جائے. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں لباس اچھا پہنوں، ہر کوئی یہ سوچتا ہے میرا چہرہ اچھا نظر آئے. دیکھیں، لباس کوئی اچھا پہنتا ہے اس وجہ سے پہنتا ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت نظر آئے. وہ یہ سوچتا ہے میرا چہرہ خوبصورت نظر آئے، ایک میرے چہرے سے خوبصورتی ٹپکے. حالانکہ خوبصورتی یہ نہیں ہے. خوبصورتی جو ہے اللہ کے دین میں ہے. خوبصورتی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت میں ہے، ان کے احکامات کو پورا کرنے میں ہے. اللہ نے جو بتایا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، اس کو پورا کرنے میں خوبصورتی ہے. آج ہم خوبصورتیوں کے پیچھے گھومتے ہیں، خوبصورتی سے نہیں کہتے. دیکھیں، ہمارے دل میں برانڈ کی عزت ہے، ہمارے دل میں اچھے کپڑوں کی عزت ہے، بڑے موبائلوں کی عزت ہے، لیکن ہمارے دل میں اسلام کی عزت نہیں ہے، اسلام کی عظمت نہیں ہے، اسلام کی اہمیت نہیں ہے. قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج میں جہاں بھی آنا جانا ہو، میرا اسفار ہوں، سفر ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوں، تو میں نے ایک بات سنی ہے. اکثر اوقات میں نے ایک بات سنی ہے. کیا بات سنی ہے؟ یہی باتیں سنتا ہوں کہ ہم بڑے آدمی کیسے بنیں گے، ہم بڑے مال والے کیسے بنیں گے، ہم بڑے رتبے والے کیسے بنیں گے، ہم بڑے عہدے والے کیسے بنیں گے.
میں نے کبھی یہ بات نہیں سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم کیسے سیکھیں گے. میں نے کبھی یہ بات نہیں سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل ہم کیسے کریں گے. اور کیا یہ بات عمل کرنے کی ہے؟ کیا یہ بات دین کی ہے؟ کیا یہ بات شریعت کی ہے؟ نہیں، یہ نہیں سنی. آج عظمت جو ہے دلوں میں دنیا کی ہے. آج عظمت جو ہے دلوں میں دنیاوی تعلیموں کی ہے. میں دنیاوی تعلیم کا کبھی مخالف نہیں ہوں. میں الحمدللہ کالج جاتا ہوں، یونیورسٹیوں میں میرا آنا جانا ہوتا ہے، اکثر وہاں پہ خطابات کا موقع ملتا ہے. میں یہ بات اس دل کی درد سے کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ اسلام کی عظمت اور اہمیت کیوں ہمارے دلوں میں نہیں ہے. آج اس کی وجہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ ہم نے سیرت نہیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی، امہات المؤمنین رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کی ہم نے سیرتیں نہیں پڑھی. تو اس سے تو ہم زندگی تو خسارے کی طرف تو جائے گی. دل میں ایک چیز کی عظمت ہوتی ہے، ایک چیز کی اہمیت ہوتی ہے. کوئی ٹیسٹ آ جائے، کوئی امتحان والا مرحلہ آ جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. 4 مہینے ہم پڑھائی کرتے ہیں، تہجدوں کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. عظمت جو ہے دین کی یہ صحابہ میں تھی، عظمت جو تھی دین کی یہ اولیاء میں تھی، عظمت جو تھی دین کی وہ بزرگان دین میں تھی. آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اس کو دلوں میں لانا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا، اللہ والوں کی صحبت میں آنا پڑے گا. میں اکثر میں اس بات پہ کیوں زور رہتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت. جو اس صحبت میں بیٹھتا ہے وہ رنگ میں رکھ جاتا ہے. آپ لوگ آزما کر تو دیکھو نا، آزماؤ. میں اکثر آزماؤ. سب جگہوں پر چلے گئے ہو، سب جگہوں پر جا رہے ہو، ایک دفعہ اس صحبت کا لطف اٹھاؤ، اس صحبت کا مزہ اٹھاؤ. خدا کی قسم ایسا مزہ ہے کہ آپ کو دنیا میں کسی اور چیز میں مزہ نظر نہیں آئے گا. پریشانیاں ہیں، دل خفا ہے، دل پر بوجھ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اسلام کی عظمت دل میں نہیں ہے. سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نماز کا وقت آ جائے سستی آ جاتی ہے. قرآن پڑھنے کا وقت آ جائے کل پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے. ہوتا ہوتا پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے. قرآن ہماری الماریوں میں کس طرح پڑا ہے خود سوچنا چاہیے. کس طرح پڑا ہے؟ برکت کے لیے پڑا ہوا ہے. برکت رکھنے سے نہیں آتی. قرآن کو پڑھنے سے برکت آئے گی، قرآن پہ عمل کرنے سے برکت آئے گی، قرآن کو سیکھنے سے برکت آئے گی. آج ہم کس طرف جا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ماحول کی جو تباکاریاں ہیں، وہ نوجوان طبقہ آج جو ہے غیروں کی رسم اور رواج اپناتے وقت کتنا فخر محسوس کرتا ہے. رسم رواج جب غیروں کا اپناتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی بات کرو، شریعت کی بات کرو، لباس کی بات کرو تو آپ اس کے دشمن بن جاؤ گے. آپ اس کے دشمن بن جاؤ گے. ٹوپی کی بات کرو، پانچے اٹھاتے وقت کی بات کرو، پانچے اٹھاؤ، آپ اس کے دشمن بن جاؤ گے. حالانکہ یہ کسی مولوی کا عقیدہ نہیں ہے. کیا یہ کسی مولوی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی شیخ الحدیث کسی مفتی کی بات نہیں ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. جس کا ٹخنوں کا یعنی پاجامہ جو ہے ٹخنوں کے نیچے ہوگا، ٹخنے چھپے ہوں گے اس پاجامے میں، تو وہ ٹخنے جہنم میں جلیں گے. آج خود دیکھا جائے، مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا، میں کل سفر پہ تھا، مجھے ایک ساتھی ملاقات ہوئی، مجھے کہہ رہا تھا، کہتا بازاروں میں جایا جائے دیکھا جائے تو لڑکیوں کے جو ہوتے ہیں نا یہ ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور لڑکوں کے چھپے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو مسکرا کر ایک بات کی، میں نے کہا یہ افسوس کا عالم ہے، اور بہت افسوس کا عالم ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی میں دین کو داخل کریں، ہم اپنی زندگی میں ہم زندگی کو اہمیت دیں، زندگی میں دین کی عظمت کو پہچانیں، اسلام کی عظمت کو پہچانیں، پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی.
دیکھیں کمی کوتاہی ہر کسی میں ہوتی ہے، یہ نہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن انسان کو چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دین کی عظمت اپنے دلوں میں لاؤ۔ ہر چیز کی عظمت ہوگی، ہر چیز کی اہمیت ہوگی، دین کی اہمیت نہیں ہوگی، دین کی عظمت دلوں میں نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں، اور کچھ وجوہات نہیں ہے، یہی وجہ ہے۔ شریعت کو فالو کرو، دین کو فالو کرو، سمجھو، اور دین کو فالو کر رہے ہو تو دوسرے کو حقیر مت سمجھو۔ کیا پتہ وہ ہماری نظر میں ایک طرح ہو اور اللہ کی نظر میں اونچا ہو۔ ہر کسی کو اپنے سے اونچا دیکھنا چاہیے، کسی کو اپنے سے نیچے نہیں دیکھو، سمجھ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دو مسلمان کفار کے ہاتھ چڑھ گئے، کفار نے ان کو گھیر لیا۔ تو اس وقت کفار کا کوئی ہوگا، بڑا ہوگا، تو جب ان لڑکوں کو دیکھا، اس کے مشیروں نے، کفار کے مشیروں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ان کو ہم قتل نہیں کرتے، ان کو ہم سزا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے سے ایسی بہادری اور شجاعت ٹپک رہی ہے کہ یہ اگر ہمارے اسلام میں آ گئے، اگر یہ کفار ہو گئے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ انہوں نے، ان کے دل میں اسلام کی عظمت کیسی تھی، میں یہ بات کروں، اسلام کی اہمیت کیسی تھی، شریعت کی اہمیت کیسی تھی، یہ سنیں، بہت عجیب واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جب ان دو لڑکوں کو پہلے لالچ دی کہ آپ لوگ اسلام چھوڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو ان لڑکوں نے کہا نہیں، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے، کہتا ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے۔ تو انہوں نے ایک ہی بات کی، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَضْ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو کر سکتے ہو کرو۔ آیات کا مفہوم ہے تم جو کچھ کر سکتے ہو، جتنی سزائیں دے سکتے ہو دو، کیا ہمیں صرف مار دو گے؟ ہمیں موت آ جائے گی بس؟ وہ ان دو لڑکوں کو مارتے گئے، پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو نہیں ڈر رہے، ایسا کرتے ہیں کہ ادھر گڑھک کھودتے ہیں اور اس میں تیل ڈالتے ہیں اور تیل کو گرم کرتے ہیں۔ جب ایسا کیا گیا، تیل کو گرم کیا گیا، آپ خود سوچیں، تیل کو گرم کیا گیا اور ان دونوں کو اس کے قریب کیا گیا اور کہا گیا ابھی بھی ٹائم ہے، چھوڑ دو اسلام کو، ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ ان دونوں نے یہ سوچا چلو ایک کو جب تیل میں ڈال لیں گے، ایک بیچ میں سدھر جائے گا، ایک بیچ میں ہماری طرف آ جائے گا۔ تو وہ پھر بھی اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، انہوں نے ایک بندے کو، ایک مسلمان کو تیل میں ڈال دیا۔ آپ خود سوچیں یار، ایک گرم تیل میں گوشت کو ڈال دے تو گوشت کیسے کباب بن جاتا ہے، کیسے بھونا جاتا ہے۔ ان کو جب گوشت میں ڈالا گیا تو دوسرا ابھی دیکھ کر پریشان ہو گیا، دوسرا خفا ہو گیا۔ یہ دونوں ابھی دل میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام، یہ جو عمل ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا ہم نے تو تمہیں بولا تھا نا کہ ہماری باتوں پر عمل کرو، ہم جیسے اس کو تیل میں ڈالا ہے تمہیں بھی ڈالتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو میں ڈر گیا ہوں؟ اس نے کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں پریشان ہو گیا ہوں؟ میں اس لیے نہیں ڈرا، نہ میں پریشان ہوا ہوں، میں اس لیے خفا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں، میرے سر پر جتنے بال ہیں، اگر اتنی جانیں ہوتی میں ان جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ یہ تو ایک جان ہے، ایک دفعہ گر جاؤں گا آگ میں، تیل میں، بس پھر ختم۔ کیا ایک دفعہ گر جاؤں گا تیل میں اور یہ جان میری ختم ہو جائے گی؟ اللہ مجھے اتنی جانیں دیتا، میں اللہ کی راہ میں ساری جانیں قربان کرتا۔ ان کے دلوں میں دین کی عظمت تھی، ان کے دلوں میں اسلام کی اہمیت تھی، ان کے دلوں میں اسلام کی سربلندی تھی۔ آج ہمارے دلوں میں کفار کے طریقے ہیں، آج ہماری زندگیوں میں کفار کی عظمتیں ہیں، آج ہماری زندگیوں میں کفار کے طریقے ہیں، اور نسل میں ہمارے کفار کے طریقے داخل ہو چکے ہیں، نسل میں، رگوں میں، خون میں ہمارے کفار کے اسٹائل ہمارے دلوں میں داخل ہے کہ ہم ایسے بال بنائیں اچھے لگیں گے، ایسی داڑھی بنائیں اچھے لگیں گے۔ او ہو نوجوانوں، میں آپ لوگوں کو کیا کہوں، کس درد دل سے بات کروں،
تم لوگ داڑھیوں کی فیشن کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تم لوگ داڑھیوں کو کیسا کرتے ہو، نبی علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ داڑھیوں میں کبھی کیسا اسٹائل، کبھی کیسا اسٹائل، داڑھیوں میں اسٹائل مت بناؤ۔ میں آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، داڑھیوں میں اسٹائل کبھی مت بناؤ۔ نہیں رکھتے نہ رکھو، داڑھی کو نہ رکھو، لیکن داڑھی میں اسٹائل نہ بناؤ۔ کوئی ادھر لکیر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے۔ قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شفیع المذنبین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ کس چہرے سے اس کے سامنے جائیں گے؟ کس چہرے سے اور کس دل سے حوض کوثر کی توقع رکھیں گے؟ ان چیزوں کو چھوڑ دو، چہروں پر، داڑھیوں پر اسٹائل بنانا چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، بلکہ بہت لوگوں کی ختم ہو چکی ہے اور یہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کو اللہ اور رسول کا واسطہ، قرآن اور حدیث کا واسطہ دیتا ہوں کہ داڑھیوں میں اسٹائل مت اپناؤ۔ شریعت کے مطابق نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، اس کے عمل کرو، مت کرو بس جتنا کر لیا ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، بس ختم کرو۔ اپنے دلوں میں اسلام کی اہمیت، اسلام کی عظمت، اسلام کی عزت اپنے دلوں میں زندہ کرو۔ کفار کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، کفار کو ہم دیکھ رہے ہیں، کفار تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہیں، حضرت عمر کی زندگی کو فالو کرتے ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس طرف عمل کر رہے ہیں؟ اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس چیزوں پر عمل کرنا چاہیے کہ داڑھی کیسے رکھنی ہے، سنت کے مطابق زندگی رکھنی ہے، سنت کے مطابق زندگی کو بنانا ہے، پھر فائدہ ہوگا، ایسے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو اپنا وہ سمجھتے کہ یہ ہمارا ٹائٹل ہے، نہیں، ہمارا ٹائٹل میرا نبی ہے، ہمارا ٹائٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے ٹائٹل صحابہ ہیں، ہمارے ٹائٹل قرآن مجید کی ہر ایک آیت ہے۔ ہم اس پر عمل کریں، پھر ہماری زندگی اچھی ہوگی، پھر ہماری زندگی خسارے سے نکلے گی، راحتوں کی طرف جائے گی۔ آج پریشانی ہی پریشانی ہے، ہر گھر پریشان ہے، ہر جگہ والے پریشان ہیں۔ کیوں؟ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس کم پیسہ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ دین سے دوری ہے۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا را داڑھیوں میں اسٹائل نہ بنایا کرو، داڑھیوں میں کبھی بھی لکیریں اور یہ چیزیں فرینچ اور فلاں یہ چیزیں مت کرو۔ داڑھی چھوڑو، سنت کے لیے چھوڑو۔ آج میں اسلام آباد میں ایک جگہ پہ شادی تھی، وہاں میرا جانا تھا، وہ ایک لڑکے نے داڑھی چھوڑی ہوئی تھی، وہ بال ایسے پتہ نہیں کوئی اسٹائل سا تھا نیا، ادھر وہ لگائے ہوئے تھے، دلہا تھا۔ جب میں نے دیکھا میرے دل پہ کچھ ہو گیا، میں نے کہا یار اس سے اتنی پیاری داڑھی چھوڑی ہے، اس میں نیچے پونی امونی کیوں کی ہوئی ہے؟ جب پوچھا میں نے کسی ساتھی سے تو مجھے کہتے آج کل اسٹائل ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا، وہ دل خفا ہو گیا۔ خدا کی قسم، یہ دین اللہ کا ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس دین کے محتاج ہیں۔ یہ دین اللہ کا ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس دین کے محتاج ہیں، اس کام کے محتاج ہیں۔ تبلیغ والے کیوں پھرتے ہیں، ایک ایک گھر کیوں جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ہم سب لوگ سدھر جائیں۔ اتنے بڑے اجتماع جو ہوئے ہیں، اتنے بڑی جو دعائیں ہوئی ہیں، بیانات ہوئے، کس لیے ہوئے ہیں؟ اسی وجوہات پہ ہوئے ہیں، اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے راہ راست پر آ جائے، سنتوں پر آ جائے۔ تو انشاءاللہ ہم سب ساتھی اس چیز پر عہد کریں اور عزم کریں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں توڑیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، کسی کو خفا نہیں کریں گے، اس سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اول الاولین آخر الاخرین ذی القوۃ المتین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو ساتھی دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دے، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو کامیاب فرما دے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، سنتوں کے مطابق زندگی پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو کہا، جو سنا، جو پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، سے راضی ہو جا، دوبارہ ناراض نہ۔ جن کے دل میں جو حاجات ہیں اللہ پوری فرما دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں ختم فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، سے راضی ہو جا۔ ہمارے سلسلے نقشبندی شاذلیہ کی حفاظت فرما دے، ہمارے شیخوں کی حفاظت فرما دے، ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ آمین برحمتک۔